علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں باکسنگ، ریسلنگ اور UFC کے کھیلوں کی کہاں تک اجازت موجود ہے، جبکہ ان کے کھیلنے سے دانت ٹوٹنے اور ناک کی ہڈی اور منہ کا جبڑا ٹوٹنے کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جی، اصولی بات سمجھ لیں، یہ ویسے اتنا سمپل سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ اس طرح کی ساری گیمیں کھیلنا اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی چیزیں، یقیناً ان کے اوپر حرمت کا ہی فتویٰ لگے گا۔ اصولی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی شکل میں ایک نعمت دی ہے جس کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں کم از کم 2 جگہ پہ ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننی شروع کرو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ نعمتیں بڑی خاص ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غافل ہیں۔ نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت۔ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک وہ حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اسے بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہا اور موافقت کی، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری سے پہلے صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، محتاج ہونے سے پہلے دولت کو، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی، صحت، آپ کا جسم۔ قرآن پاک میں کیٹیگوریکل یہ مینشن ہوا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ویسے قرآن کی آیت کی روشنی میں تعویل خاص کے اعتبار سے اور بخاری شریف کی ایک حدیث جو اس کو سپورٹیو ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے آئیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے نا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی مال نہ خرچ کرنا ہلاکت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زندگی ہے۔ سورہ توبہ میں نہیں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اس بیعت کے اوپر، بیعت عربی میں کہتے ہیں تجارت کو، اس سودے کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا مال اور جان دے کے ہمیشہ کی کامیابیاں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی زندگی اللہ سے لے لی ہے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ نے اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ جب قرآن میں یہ آ گیا نا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈالے، چاہے وہ سلو پوائزننگ ہو سگریٹ کی شکل میں، نسوار کی شکل کے اندر، شراب نوشی تو خیر اتنا بڑا جرم ہے وہ ویسے ہی ہمیں پتہ ہے، یا یہ آپ باکسنگ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے جن گیمز کا بتایا جن کے اندر خدشہ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے، یا اس کا جبڑا ٹوٹ سکتا ہے، یا اس کا ناک ٹوٹ سکتا ہے، یا آنکھ نکل سکتی ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ تو ایکسیڈنٹ میں بھی نکل سکتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ آپ کروانے کے لیے تو نہیں جا رہے ہوتے، آپ ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں 1 ویلنگ کروں گا اور میں جناب موٹر بائک کے اوپر 100 کی سپیڈ پہ لیٹ جاؤں گا اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوگا، اور میں پاکستان کی سڑکوں پہ چلا رہا ہوں گا، سامنے سے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اور گر کے مر جاؤں گا، تو میں شہید لکھا جاؤں گا؟ شہید تو نہیں لکھے جائیں گے۔ وہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں 5 لوگ ایسے ہیں جو حکماً شہید ہیں۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل کے مر جاتا ہے، پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، پیٹ درد سے مر جاتا ہے، دیوار کے نیچے دب کے کسی زلزلے کے اندر مر جاتا ہے، یا طاعون کے مرض سے، یہ 5 ہو گئے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ ہیروئن سمگل کر رہا ہے کسی لانچ کے ذریعے، اور وہ لانچ الٹ جاتی ہے، تو اب وہ کہ جی پانی میں ڈوب گیا ہے تو شہید ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ غیر قانونی طور پہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے، اپنے گھر کے اندر اس نے بارود رکھا ہوا ہے،
اور وہ اس بارود کے پھٹنے سے مر جاتا ہے، وہ کہ جی میں آگ میں جلنے سے مر گیا ہوں لہٰذا شہید ہو جائے گا، اس طرح تو شہید نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص حادثاتی طور پہ اس طرح کے کسی مرض کے اندر مر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو شہید۔ لیکن یہ جو ریسلنگ کرنا اور یہ جو فری سٹائل والی ریسلنگ ہے، کیا یو ایف سی، اسی طریقے سے یہ باکسنگ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا آپ یعنی اپنے آپ کو کروا رہے ہیں، لوگوں کے تو کیریئر ختم ہوئے ہیں، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں لوگوں کے، کان پھٹ گئے ہیں، جبڑے ٹوٹ گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں۔ اور مسلمان بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی وہ ہمارا جی فلاں باکسر بڑا اچھا ہے جی، اور وہ جی ماشاءاللہ جی ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے اور یہ ہو گیا، اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک گیم ہی حرام ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قرآن تو بڑا سٹرکٹ ہے اس معاملے میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، یہ آپ نے قصاص لینا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ریسلنگ کے دوران ایک بندے کا ناک ٹوٹا ہے تو اسلام کی روح سے دوسرے بندے کا بھی ناک بعد میں توڑ دینا چاہیے۔ ہاں جی، اگر اسلام پہ ہی چلنا ہے، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ کریں، تو یہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی اس کی بنیاد پہ کھیلنے دے گا۔ یہ ساری گیمیں حرام ہیں، البتہ ایسی گیمز جن کے اندر یعنی صحت والا عنصر آتا ہے، جیسے کوئی جم جوائن کرتا ہے بشرطے کہ وہاں پہ کوئی بے حیائی والا عنصر نہ ہو، وہ چیزیں اپنی جگہ ہے۔ جاگنگ کرتا ہے بالکل جائز ہے، باڈی بلڈنگ کرتا ہے بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ باڈی بلڈنگ میں وہ اپنا جسم کا وہ حصہ بھی نمایاں کر دے جو 70 کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، پھر وہ باڈی بلڈنگ حرام نہیں ہوگی، اس عمل کی وجہ سے حرام ہو جائے گا، اس میں باڈی بلڈنگ کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ والی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ کرکٹ کھیلنا فی نفسی کوئی حرام نہیں، لیکن کرکٹ کے اوپر کسی نے جوا لگا لی ہے تو ظاہر ہے پھر حرام ہے۔ یا فٹ بال کھیلنا، لیکن اس میں آپ نے اگر کپڑے اتنے مختصر پہنے ہوئے ہیں کہ صدر نمایاں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے ہوگا۔ ویسے فٹ بال اگر آپ ٹراؤزر کے اندر کھیلتے ہیں تو کھیلتے رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کی جو ایڈجسٹڈ گراؤنڈ تھی اس کے اندر صحابہ کرام جو ہیں وہ حبشی جو ہیں وہ نیزوں کی پریکٹس کرتے تھے، تیر اندازی کی پریکٹس کرتے تھے، یہ اس زمانے کی گیمز ہوا کرتی تھی۔ یہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اس طرح کی ساری پریکٹسز کرنا، اس طریقے سے تلوار کی پریکٹس کرنا اس زمانے کے اندر، یا آج کل کوئی بندہ کہتا ہے جی میں گن شوٹنگ کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہتا ہوں، اور بشرطے کہ وہ اتھرائز بھی ہو، وہ تو ظاہر ہے کہ فوج کے کام ہے کہ جا کے وہ کرے، یا فوج اگر کچھ لوگ ہائر کرتی ہے پبلک میں سے ایک آرگنائز طریقے سے، وہ تو درست ہے۔ ویسے تو وہ دہشت گردی بن کے باہر نکلے گا، الٹا مصیبت بن جائے گی۔ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے۔ تو اصولاً وہ تمام گیمز جن گیمز سے آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے جسم کے کسی عضو کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور وہ جینون خطرہ موجود ہے، وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ ویسے تو کوئی شخص کہتا ہے جی فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی اگر پاؤں مڑ گیا تو وہ ٹخنا اتر سکتا ہے یا پنڈلی کی ہڈی، وہ تو ایک سائیڈ چیز ہے نا، وہ تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے بھی، موٹر بائک چلاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہے۔ لیکن اس میں فٹ بال کھیلتے ہوئے آپ اپنی پنڈلی کے اوپر کوئی تھوڑا نہیں مار رہے ہوتے کہ ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے، لیکن ادھر تو باکسنگ میں تو آپ مار رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹ اس جگہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، آپ ایکٹیویٹی یہ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ گدھے اور گھوڑے کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اصولاً چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اصول کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال کرتی ہے اور کون سی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، تو وہ تمام گیمیں حرام تصور کی جائیں گی جن کے اندر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جاگنگ کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے جاگنگ تھوڑی بہت پریکٹس کی ہے گراؤنڈ کے اوپر، اب وہ کہہ رہا ہے جی میں K2 سر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو K2 تو میرے بھائی جو چھوٹی پہاڑیاں بھی سر کیے ہیں ان سے بھی نہیں K2 سر ہوتا، وہاں تو آپ کو پورا اکوپمنٹ چاہیے، وہ اتنی بلندی کے اوپر ہے، آپ کو آکسیجن پوری نہیں ملے گی، وہاں تو بڑے بڑے کوپما جا کے مر جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ ایک بندے نے جو ہے وہ جناب اس کی پریکٹس 10 فٹ سے چھلانگ لگانے کی، اور وہ کہتا ہے جی میں پہلی دفعہ ہی جو ہے نا وہ جہاز سے چھلانگ مار کے پیراشوٹ سے کودوں گا، اور اس کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے اتنی بڑی بلندی سے کودنے کی، اور جا کے وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو حرام کی موت مرے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں نا اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان کی دیت نہیں ادا کرے گی بلڈ منی، کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔
اس اعتبار سے کہ بھئی جب ایک سڑک اور اس پہ چلنے والی ٹریفک ڈیزائن اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کئی سڑکیں ایسی ہیں کہ آپ کے ٹائر کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ جب اتنی گرم سڑک کے اوپر چلتا ہے تو وہ پھٹ سکتا ہے. یہ موٹر وے پہ کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے یہ اکثر اوور سپیڈنگ کی وجہ سے. اب پاکستان کی موٹر وے کی سپیڈ تو 120 ہے نا, تو دیکھیں 160 پہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیتھ کیپسول جسے کہتے ہیں, وہ جو بڑے بڑے وہ پینتھر ان کی ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑیاں ہیں, تو کئی بار ٹھک جاتی ہیں, وہ ٹائر ہی پھٹ جائے تو بس سارے فارغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنی سپیڈ کے اوپر تو وہ کسی چیز سے بھی جا کے لگیں گی تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بندے کو آپ نے گولی مار دی. اور اگر خدا نہ خواستہ سی این جی سلنڈر ہوا اور پھٹ گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ہاں ایک بندہ 100 کی سپیڈ پہ جا رہا تھا, ود ان لمٹس تھا, بائی چانس اس کا ٹائر پھٹ گیا, پھر تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار جو اللہ کی مرضی, اس نے اپنی طرف سے ایک پوری کوشش پرفارم کی تھی, ان لمٹس کو فالو کر کے چل رہا تھا, ایک حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا. لیکن ایک بندہ سراپا حادثہ بنا ہوا ہے, خود بھی یعنی اپنی جان گنوانے کے لیے تلا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی ایک مصیبت ڈالنے کے لیے تلا ہوا ہے. اب ایک ڈرائیور جو ہے وہ 160 کے اوپر کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں یار یہ 160 سے نیچے چلاؤ, تمہاری گاڑی ڈیزائن ہی نہیں ہے. لیکن لوگ تو آپ سواریاں دیکھیں وہ کہتے ہیں اور تیز چلاؤ. تو میں تو جب کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کروں میں تو ڈرائیور کو نہیں اوور سپیڈنگ کرنے دیتا, میں اس سے کہتا ہوں یار 15 منٹ بعد پہنچ جائیں گے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اور اگر یہ ڈرائیور نہ آپ کی بات مان رہے ہو نا تو آپ سیدھا موٹر وے پولیس کو کال کریں, ان کو بتائیں یہ گاڑی کا نمبر ہے, وہ اگلے ٹول پلازے پہ اس کو روک لے اور گاڑی اس کی بند ہو جائے گی. اور یہ آپ نے صرف ویسے ہی اس کو کہہ دینا میں کال کرنے لگا ہوں, دیکھیں اس کا کیسے نیچے آتا ہے. لیکن آپ کو پھر حوصلے سے چلنا پڑے گا کیونکہ ساتھ آپ کی سواریاں بھی آپ کو نا کئی ایک تنگ کر رہی ہوں گی کہ جی وہ نہیں سام جلدی ہے تنو مسئلہ دوسری گڈی پہ جا. وہ پھر آپ نے تیکھی باتیں سننی ہے اگر آپ نے حفاظت سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. وہ جس طرح لکھا ہوتا ہے نا کہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے, پہنچ تو جائیں گے نا آپ, اور زیادہ فرق نہیں پڑتا, 15-20 منٹ آدھے گھنٹے زیادہ فرق آپ نہیں نکال سکتے 2 یا 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے اندر جتنی مرضی سپیڈ مار لیں. تو اس قسم کی ساری گیم ہے جن میں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اسپیسیفکلی آپ ایسی حرکت پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے, تو یہ آلموسٹ خودکشی کے زمرے میں ہی آ جائے گی. باقی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ آیا, آپ نے نہیں پڑھا, لیکن آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو. ڈومیننٹ پرسنالٹیز نہیں خودکشی والے کا جنازہ پڑھیں گی, جو دیندار ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. لیکن چونکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان ہے, ظاہر ہے اس کا اسلام والا ہی حساب ہوگا, غسل بھی اس کو دیا جائے گا, سب کچھ ہوگا, جنازہ بھی چند ایک لوگ پڑھ کے دفنائیں گے. لیکن یہاں پہ اگر کوئی نوجوان عاشق زہر کھا لے اس کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا ہے, کہتے ہیں جوان بندہ مر گیا. میرے درس میں ایک لڑکا آتا تھا, ہارڈلی اس کی 16-17 سال عمر تھی, حافظ قرآن تھا. اس نے یہ تیزاب والی سوئی پی لی تھی جو آپ یہ صفائی کرتے ہیں نا ٹوائلٹ کی, کسی وجہ سے اس کو گھر والوں سے ناچاکی ہوئی. تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا, لیکن جہلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے ہوا ہے وہ. میں اس جنازے میں نہیں گیا اس لیے کہ میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا. اگر ڈومیننٹ پرسنالٹیز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جو لوگ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ یہ کام کریں گے کہ ان لوگوں کے جنازوں میں پہنچیں گے تو آپ اس پورے سسٹم کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. اس چیز کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا کہ آپ ایسے سسٹم کو سپورٹ کریں. لہٰذا اس طرح کی تمام گیمز کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. البتہ جو ایسی گیمز ہیں جن میں جان کا خطرہ نہیں ہے, کوئی اس میں غیر شرعی افعال نہ ہو, انڈور گیمز ہیں, لوڈو ہے, کیرم بورڈ ہے, جوا نہ لگا ہوا ہو, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, کھیلتے رہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ وہ جس طرح پف جی اور یہ آج کل جو دوسری گیمیں آئی ہوئی ہیں جس کے اندر لوگوں کو نیگیٹیولی ایک چیز ان کے اندر انسٹنکٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں ایک سافٹ دہشت گردی کی طرف آپ کو مائل کر رہے ہیں. ایک ہارڈ دہشت گردی ہے نا, ایک سافٹ دہشت گردی. تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں ان کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے, جو اونٹ کے پالنے والے ہیں ان کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے. یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اہل یمن کی تعریف اسی کے اوپر کی تھی کہ یہ بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں, نرم دل رقیق القلب لوگ ہیں. اور آپ فرمایا کہ دل کی سختی جو ہے وہ, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ اونٹ پالنے والوں کے اندر ہے, کیونکہ اونٹ کا بھی اپنا ایک مزاج ہے, تو وہ مزاج پھر ٹرانسفر کرتا ہے. جو آپ کام بار بار کرتے رہتے ہیں نا وہ مزاج آپ کے اندر آ جاتا ہے.
اس لیے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے آپ کے کنجوس نہ ہوں، لالچی نہ ہوں، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں دوسرے بچوں کو چیزیں بنٹوایا کریں، ٹافیاں لے کے دیں ان کو کہ جا گلی کے محلے کے بچوں میں بانٹ دو، تو ان کے اندر غنا پیدا ہوگا چیزیں دینے کا۔ ویسے تو بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں دبا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو انہوں نے باہر کے کسی بندے کو کیا دینا ہے، لیکن اگر آپ یہ جذبہ رکھیں گے نا کہ میں نے شیئر کر کے کھانا ہے، اور بچوں کے ذریعے آپ لوگوں کو نعمتیں بٹوائیں گے، تو ان کے اندر بھی غنا کا یہ جذبہ، بانٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس طرح کی جو تھوڑی بہت سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسرسائزز ہیں نا، یہ بعض اوقات بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ بل میں نے یہ حدیثیں اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ اصولاً آپ کو پتہ چل جائے۔ اب آپ لاکھ سوال بھی پوچھیں گے نا کون سی گیم حلال ہے کون سی حرام ہے، تو اصولاً یہی باتیں جو میں نے کر دی ہیں اس کے اندر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گی۔ باقی وہ حدیث تو ہے مسلم شریف کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث جو حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے، جس چیز میں شک ہو اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک جس بندے کو تھوڑی بہت دین کی سینس ہے وہ تو اس طرح کی گیمز نہیں کھیلے گا جن کے اندر آپ کو خطرہ ہے۔ اور پھر یہ اس قسم کی وہ اکثر تو یہ نورہ کشتیاں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں آپ کی ریسلنگ والی، لیکن اس کو دیکھنے سے جو دیکھنے والے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر تو نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ میں تو کبھی میرے بچے لگا لیں تو میں ان کو کہتا ہوں چینل چینج کر دو، یہ نہ دیکھو، ضرورت نہیں دیکھنے کی، کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ اتنی اونچائی سے ہم بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر کود سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایک بچہ دوسرے کے اوپر کود جائے، اس کے سینے کے اوپر ہڈی توڑ دے اس کے لیے تو لائف ٹائم ایک پرابلم بن جائے گا۔ اگرچہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو گھر میں ٹرائی نہ کرے، ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم لکھا ہوتا ہے نا، یہ کون مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سگریٹ کے جتنے اشتہار ہیں اس کے اوپر کتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ سے یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے، ایون اتنی عجیب و غریب شکلیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، میرا حال ہے وہ دیکھ کے بھی کوئی بندہ سگریٹ نہ پیے، لیکن وہ ایک دو بار ہی بری لگتی ہے، جو سگریٹ پینے والا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اس شکل کا، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ ٹیڑھے ہونٹ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے دکھائے ہوتے ہیں انہوں نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اندر سے کنوکشن کے ساتھ انسان قائل نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ایک چیز رہ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے بھی منع کیا۔ ہاں چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کبھی کسی کو یعنی مجبوراً بیویوں کے بارے میں آتا ہے خصوصاً کبھی مارنا پڑے تو چہرے سے اجتناب کرو، چہرے پہ نہیں مارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت کے اوپر پیدا کیا۔ اس پہ میرا الگ سے کلپ بھی موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق بنایا تھا، تو ہر ابن آدم کی شکل جو ہے حضرت آدم کی صورت پہ ہے، جس کا میں نے بتایا تھا اس کا غلط ترجمہ کیا کہ اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، نہیں، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے حدیث، آدم کی صورت پہ پیدا کیا۔ تو آدم کو اللہ نے پروٹوکول سے بنایا تھا، لہذا چہرے پہ مارنے کی ممانعت ہے، وہ ویسے ہی موجود ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ تو خیر ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ بات ہے نا، چہرے پہ مارنے والا معاملہ، چہرے کو چھوڑ بھی دیں، کسی کے کمر میں بھی مکہ نہیں مارا جا سکتا، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، یہ گیم کرنا ہی حرام ہے۔ یعنی باکسنگ کی گیم اس وجہ سے نہیں حرام کہ اس پہ چہرے پہ مارا جاتا ہے، چہرے پہ نہ بھی ماریں، کسی اور جگہ پہ بھی مار لیں، یہ حرام ہی تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں کسی بندے کی لائف کو تھریٹ ہے یا اس کی جو اعضاء ہیں ان کا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کے اوپر آپ قیاس کریں گے پھر ہر طرح کی چیز کو، جو بھی گیم ہے لوگ پوچھتے ہیں نا، اور جو جتنی گیمیں جائز ہیں نا وہ اس صورت میں ہی جائز ہوں گی جب اس کے اندر حرام والا عنصر شامل نہ ہو۔ حرام والا عنصر شامل ہو گیا پھر جائز چیزیں بھی ناجائز ہو جائیں گی۔ اگر کوئی یعنی کرکٹ کھیلتا ہے جوا لگا کے تو پھر کرکٹ وہ والی کرکٹ حرام ہوگی۔ ٹھیک ہوگا جی؟